لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفتح مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 1 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، میرا پیغمبر، ہم نے آپ کو ایک کھلی ہوئی فتح عطا کر دی ہے۔ سب سے پہلے اس مبارک سورت کا مختصر تعارف آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ اس سورت کا نام سورۃ الفتح ہے، اس لیے کہ اس کی پہلی آیت کریمہ میں فتح مبین کا ذکر ہے۔ اس مبارک سورت میں اللہ رب العالمین نے 4 رکوع اور 29 آیات کریمہ ذکر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ سورت مبارکہ صلح حدیبیہ کے مقام پر صلح حدیبیہ کے وقت نازل ہوئی تھی، اور صلح حدیبیہ کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں آپ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ مل کر آپ نے عمرہ ادا کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ اپنا مبارک خواب صحابہ کرام کے سامنے ذکر کیا تو صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب ہم جلدی ہی عمرہ کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے بھی حکم جاری فرما دیا کہ تم سارے کے سارے عمرہ کی تیاری کرو۔ خواب کے بارے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جو خواب آدمی دیکھتا ہے اس کا فوراً پورا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس میں سال بھی لگ سکتے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ایک خواب آیا اور 40 سال بعد اس کی تعبیر ہوئی۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے خواب دیکھ کر صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ عمرہ کی تیاری کر لیں۔ روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ علیہ السلام کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے عمرہ کی ادائیگی کے لیے۔ جب آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ سے 6 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے، جسے آج کل بیر علی کہا جاتا ہے، اور یہ میقات ہے مدینہ والوں کے لیے، یعنی یہاں سے آگے بغیر احرام کے جانا منع ہے۔ تو وہاں پر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر احرام باندھا، عمرے کی نیت کی، لبیک اللہم لبیک کے نعرے بلند کرتے ہوئے صحابہ کرام نے مکہ کا سفر شروع کیا۔ جب مکہ سے 6 میل پہلے ایک مقام آتا ہے حدیبیہ کا مقام، وہاں پر آپ علیہ السلام پہنچے تو آپ کو یہ خبر ملی کہ مشرکین مکہ نے جنگ کی تیاری کر لی ہے، اور انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ لڑنے آ رہے ہیں، لہٰذا اگر ہم آگے پیش قدمی کریں گے تو یہ ہمارا جو سفر ہے یہ جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اسی مقام پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر مکہ کے سرداروں کے پاس بھیجا، آپ جائیے، آپ انہیں جا کے بتائیے کہ ہمارا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں، ہم صرف عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، عمرہ کر کے پرامن طریقے سے ہم واپس چلے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ پہنچے تو کچھ دنوں کے بعد، کچھ وقت کے بعد ایک افواہ مشہور ہوئی کہ مکہ کے کافروں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو آپ علیہ السلام نے ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ کرام سے اس بات پر بیعت لی کہ اگر مکہ کے کافر ہماری طرف پیش قدمی کریں گے، ہمارے اوپر حملہ کریں گے، ہم حضرت عثمان کا بدلہ بھی لیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے پیش کریں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے بنو خزاعہ کے ایک سردار کو بھیجا کہ جاؤ اور مکہ کے سرداروں کو میرا پیغام دو کہ اگر تم میرے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہتے ہو تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔
ان کی طرف سے مختلف ایلچی آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس بات پر صلح طے ہوئی کہ 10 سال تک مدینہ کے مسلمان یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور مکہ کے جو کافر مشرک تھے ان کے درمیان 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، اور اسی کو معاہدہ حدیبیہ، صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس میں بہت ساری شرائط ایسی تھیں کہ جن سے صحابہ کرام راضی نہیں تھے، صحابہ کرام کو بہت زیادہ غصہ تھا، جذبات میں تھے، جہاد کا شوق تھا، تو صحابہ کرام راضی نہیں تھے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس سال تم نے احرام حدیبیہ کے مقام پر کھولنا ہے، ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اس سال چلے جاؤ، اگلے سال آ کر تم نے عمرہ کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحابہ تھے انہیں غصہ آیا کہ ہم ان کافروں کی بات مان کر عمرے کو چھوڑ کے چلے جائیں، ہم احرام نہیں کھولیں گے، ہم عمرہ کر کے جائیں گے۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر مکہ سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا تو مدینہ والوں پر یہ لازم ہوگا کہ وہ اس کو واپس کریں گے، اور اگر مدینہ سے کوئی مکہ کی طرف آئے گا تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ شرط بھی صحابہ کرام کو پسند نہیں تھی۔ یہ ساری شرائط تو اپنی طرف کر رہے ہیں، مسلمانوں کی اس میں کوئی رعایت نہیں رکھی گئی۔ بارہ صحابہ کرام کو غصہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی بات منظور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صلح حدیبیہ کو مکہ کی فتح کا ذریعہ بنانا تھا۔ اس صلح کے بعد مکہ اور مدینہ والوں کی آمد و رفت آپس میں شروع ہوئی، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت بڑھنے لگا، ایک دوسرے کے ساتھ جو نفرتیں تھیں وہ ختم ہونے لگی، جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں بہت سارے مسلمان بھی ہوئے۔ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا تو 1400 صحابہ کرام، اور جب فتح مکہ کا دن آیا 2 سال کے بعد تو 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کو فتح کرنے گئے۔ برا صلح حدیبیہ یہ ایک تمہید تھی مکہ مکرمہ کی فتح کی۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تسلی دی تو صحابہ کرام نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور اس صلح کو مان لیا اور احرام کھول کر واپس گئے، اور پھر اگلے سال آ کر عمرہ کیا۔ صلح حدیبیہ کے اس واقعے کے مختلف مراحل اس مبارک صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، تو جوں آیات کریمہ آتی چلی جائیں گی تو ہم ان کی تشریح بھی کرتے رہیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے میرا پیغمبر ہم نے آپ کو ایک کلی فتح عطا کر دی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیسی فتح ہے؟ ساری شرائط ان کے حق میں ہیں، ہم احرام کھول کر واپس جا رہے ہیں، یہ کیسی فتح ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کھلی فتح ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ یہ ہماری فتح کی تمہید ہے، انشاءاللہ اسی صلح کے نتیجے میں ہمارا لشکر اتنا مضبوط بن جائے گا کہ پھر یہ مکہ کے کافر ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکیں۔ چنانچہ اس صلح کے بعد 2 واقعے پیش آئے۔ ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ کر رکھا تھا کہ جو مسلمان ہو کے آئے گا میں اسے واپس کروں گا۔ اللہ کے نبی نے انہیں واپس بھیج دیا، لیکن یہ مکہ واپس نہیں گئے۔ انہوں نے درمیان میں کسی مقام کا چناؤ کیا اور وہاں رہ کر کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے خود مکہ پر حملہ کر دیا۔ حالانکہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے جب مکہ پر حملہ کیا تو مکہ کے لوگ پریشان ہو گئے، مکہ کے مشرک پریشان ہوئے، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجا کہ اے اللہ کے نبی ہم اس شرط کو ختم کرتے ہیں، اب جو بھی مسلمان ہو کے آئے بس اس کو اپنے پاس رکھیں، اس کو واپس نہ بھیجیں، اور آپ ابو بصیر کو اور اس کے لوگوں کو بھی اپنے پاس بلا لیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے بعد ابھی سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ مکہ کے لوگوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا کہ یا تو اس کی تلافی کرو یا پھر تمہارا اور ہمارا معاہدہ ختم۔ لیکن انہوں نے غرور میں آ کر، تکبر میں آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں سنی، جس کے نتیجے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاہدہ ختم کر دیا اور 10,000 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر مکہ پر چڑھائی کی۔ 8 ہجری میں، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، 8 ہجری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ پر چڑھائی کی تو مکہ والوں کا زور ٹوٹ چکا تھا، اور بغیر کسی خاص خون ریزی کے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کا فاتح بنا کر مکہ مکرمہ میں داخل فرما دی۔ تو وہ صلح حدیبیہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تمہید اسی صلح حدیبیہ کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے پورا مکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کر دیا۔ فرمایا کہ میرا پیغمبر ہم نے آپ کو ایک کھلی ہوئی فتح عطا کر دی، کیوں؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک
ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی ساری کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ یہ پہلے بھی بات گزر چکی ہے کہ آپ علیہ السلام ہر قسم کے گناہ سے پاک ہیں، چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے پاک ہیں، لیکن یہاں جس کوتاہی کی بات کی جا رہی ہے وہ ایسی غلطی جو آپ علیہ السلام سے بھول چوک کے ہو جاتی تھی، تو اس کو بھی آپ علیہ السلام کوتاہی سمجھتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ میرا پیغمبر اس طرح کی بھول چوک بھی ہم آپ کی معاف کر دیں گے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ اللہ آپ پر اپنی نعمت کو مکمل فرما دیں، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کے لیے سیدھے راستے پر چلنا آسان بنا دیں۔ پہلے مکہ کے کافر زور لگاتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر سیدھے راستے پر چلنا بھی آسان ہو گیا۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبردست قسم کی مدد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق۔ جزاک